یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ المرتضیٰ شاہی جمعہ مسجد میں حاضر باز جملہ سادات کرام، بالخصوص الحاج حضرت سید شبیر حسین بابو، دیگر حاجی صاحبان، ضعیف العمر، میرے بزرگوں، ہم عمر ساتھیوں، جن بچوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت خطبے کے بعد ربانی کلام، ربانی پیغام، ربانی سندیسہ گزشتہ جمعہ میں جس آیت پاک کو تلاوت کیا تھا، اسی مقدس آیت پاک کو آج کے لیے بھی سرنمائی بیان قرار دیا ہے۔ اس پر کچھ باتیں عرض و معروض کروں قبل ازیں آئیے ہمارا مل کر اپنے آقا و مولا مکہ مدینے کے دلہا جناب احمد مجتبیٰ محمد عربی مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ پوری ایمانداری، پوری بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے جملہ عشاقان رسول بارگاہ رسول والے رسول میں جمعے اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ بارگاہ رسول والے رسول میں پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم، اور ایک مرتبہ پڑھیں اللہم صلی علی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں ہمارا بات کر رہے تھے کہ اسلام جہاں نماز کا حکم دیتا ہے، روزے کا حکم دیتا ہے، حسن کردار، حسن اخلاق کا جہاں اسلام حکم دیتا ہے، وہی اسلام اولاد کی تربیت کے تعلق سے بھی حکم دیتا ہے۔ بیٹوں کو کیا تعلیم دی جائے، اولاد کو کیا پڑھایا جائے، اولاد کو کیا سکھایا جائے، اور زیادہ تر عالمی دنیا میں ہر باپ اپنی اولاد کی دنیا کی فکر کرتا ہے۔ ہر باپ کو اپنی اولاد کے تعلق سے دنیا کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ تو اس تعلق سے گزشتہ جمعہ میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کہ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھا کر جاؤ۔ ان 3 باتوں میں سے پہلی بات جو گزشتہ جمعہ میں تھی وہ یہ تھی
کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو کچھ سکھانا ہی ہے تو عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جن بیٹوں کے دلوں میں ہوگا وہ بیٹا کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا ایسا کامیاب، ایسا کامران ہوتا ہے کہ اس کی قبر بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرت بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ جن کے بیٹوں کے دلوں میں عشق رسول پاک ہے۔ پھر امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین باتوں میں سے ایک بات عشق رسول ہے اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی یہ بات بھی بڑی قابل غور ہیں، بڑی قابل فکر ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ عشق رسول کے بعد امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ مرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو عشق آل رسول سکھاؤ۔ امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عشق کے بعد، اپنی محبت کے بعد اپنی اہل بیت کی محبت سکھانے کا آرڈر دیا۔ اس کے اہل بیت جتنا عشق رسول ضروری ہے اتنا ہی آپ کی اولاد کے لیے عشق اہل بیت بھی ضروری۔ عشق اہل بیت، محبت اہل بیت محبت رسول اس وقت تک پوری نہ ہوگی، محبت نبی اس وقت تک انتہائی درجے کو نہ پہنچے گی جب تک آپ کے دل میں عشق اہل بیت نہ ہوگا۔ آل نبی کی محبت نہیں ہے تو آپ کامل محبت رسول والے نہیں بن سکتے۔ اور جہاں اس کے اہل بیت ہوتا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کاملہ کا نزول بھی فرما دیتا ہے۔ آپ نے حضرت جنید بغدادی کا نام تو سنا ہوگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی برگزیدہ بندے گزرے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا پیشہ، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کاروبار، ان کا کام یہ تھا کہ کشتی کا لڑنا۔ آپ بہت بڑے پہلوان تھے۔ پہلوان ایسے کہ شاہی پہلوان۔ واقعہ نگار مقصود نہیں، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ شاہی پہلوان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہیں اور ایسے میں ایک لاچار غریب مجبور انسان
بادشاہ کے سامنے جنید بغدادی کو چیلنج کرتا ہے کہ میں تجھے ہرا دوں گا کشتی میں۔ بادشاہ نے اس کمزور کو، اس مجبور کو بڑا سمجھایا کہ تو میرے جنید کا مقابلہ نہیں کر سکتا، چلا جا۔ کہا نہیں، میں لڑوں گا، میں مقابلہ کروں گا۔ مقابلے کی تاریخ بھی فکس ہو گئی، سب کچھ فکس ہو گیا۔ پھر وہ مجبور اور لاچار مقابلے کے اکھاڑے میں جنید اور اس مجبور کا مقابلے کی جب تیاری ہوتی ہے تو لڑائی سے پہلے ہاتھوں کو ملایا جاتا ہے، سینے سے سینہ ملتا ہے، گلے سے گلا ملتا ہے، منہ سے منہ ملتا ہے۔ اس وقت وہ لاچار اور مجبور جنید کے کان میں کچھ کہہ دیتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ مقابلہ کچھ اس طریقے سے ہوا کہ وہ جو آنے والا غریب، کمزور، لاچار، مجبور بار بار جنید کو ہرا دیتا، بار بار جنید کو پچھاڑ دیتا، بار بار جنید کو پچھاڑ دیتا۔ بادشاہ کو یہ بات عجب نہیں ہوئی کہ میرا جنید اتنا آسانی سے تو نہیں ہار سکتا، مگر پورے شہر میں یہ چرچا ہو گیا کہ شاہی پہلوان ہار گیا، اپنے وقت کا جنید ہار گیا، اپنے وقت کا جنید ہار گیا۔ بادشاہ نے اسے ایک طرف بلایا اور پوچھا کہ ایسا کیا تھا کہ اس کمزور اور لاچار سے تو نے کشتی ہار گیا؟ بات عجب نہیں ہوتی؟ تو اس وقت کا جنید بغدادی کہتا ہے کہ وہ آنے والا مجبور اور لاچار یہ میرے کانوں میں یوں کہتا تھا کہ میری بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، اور ان کی شادی کرنا مجھے مقصود ہے، تو کشتی ہارے گا مجھے انعام اور اکرام ملے گا، تو اس انعام و اکرام سے میں اپنی بیٹی کی شادیاں کر دوں گا۔ اور کہا کہ سن، میں کوئی عام نہیں، میں رسول اللہ کے پریوار کا شہزادہ ہوں، میں سید ہوں، میں سید ہوں۔ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ میں سیدوں سے کیا مقابلہ کروں، میں اپنے وقت کی بہت بڑا طاقتور ہوں، اللہ نے مجھے بہت طاقت بخشی ہے، مگر یہ طاقت سیدوں سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، سیدوں پر قربان کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، رب نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ طاقت مقابلے کے لیے نہیں ہے، سعادتوں پر قربان کرنے کے لیے۔ جب حضرت جنید کشتی کو ہارے، شہر میں بہت بدنامی ہوئی، لوگوں نے جوتے بھی مارے، لوگوں نے پتھر بھی مارے، مگر یہی جنید جب بستر پر اس ٹینشن میں کہ میری عزت ختم ہو گئی، میری عظمت ختم ہو گئی، میرا رتبہ ختم ہو گیا، بس یہ سوچتے سوچتے آنکھ لگ جاتی ہے۔ جب آنکھ لگتی ہے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ پورا کمرہ، جس کمرے میں جنید سوئے ہیں، وہ کمرہ بقعہ نور ہوتا ہے، اور اس نورانی کمرے میں ایک نورانی صورت ظاہر ہوتی ہے۔ جنید کیا دیکھتے ہیں کہ مدینے والا گنبد خضرا میں آرام فرمانے والا میرے حجرے میں نظر آ رہا ہے۔ آمینہ کا لال، عبداللہ کا دلارا مدینے میں نہیں، حضرت جنید کے حجرے میں نظر آ رہا ہے۔ حضرت جنید آنکھوں کو مسلتے ہوئے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ۔ کہا جنید
جہاں دنیا تجھے ٹھکراتی ہے وہیں سے آمینہ کا لال تجھے اپناتا ہے۔ جب کوئی سہارا نہیں دیتا عبداللہ کا دلارا اسے سہارا دے دیتا ہے۔ جنید پریشان نہ ہو، تو نے میرے پریوار کے ایک فرد کے لیے اپنی عزت کو قربان کر دیا ہے۔ یہ اللہ کا رسول تجھ سے وعدہ کرتا ہے کل میدان محشر میں جب تجھے کوئی عزت عطا نہ کرے گا، یہ اللہ کا محبوب میدان محشر میں تجھے عزت و عظمت عطا فرمائے گا، عزت و عظمت عطا فرمائے گا۔ حضرت جنید بغدادی کو مصطفیٰ جان رحمت نے گلے سے لگایا، گلے سے لگایا۔ رسول نے کیا دیا، جنید نے کیا لیا، یہ تو لینے والا جانے اور دینے والا جانے۔ مگر آج بھی حضرت جنید بغدادی کو سید الطائفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جو مجھے نماز سے نہیں ملا، جو مجھے ریاضت سے نہیں ملا، جو مجھے تقوی سے نہیں ملا، جو مجھے طہارت سے نہیں ملا، وہ مجھے مصطفیٰ کے گھر والوں کے احترام نے عطا فرما دیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو عشق رسول پاک سکھاؤ، اور عشق رسول کے بعد محبت رسول، محبت اہل بیت سکھاؤ۔ دو چیزیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیسری چیز، پہلے عشق رسول، پھر عشق اہل بیت، اور اس کے بعد آپ اپنی اولاد کو محبت قرآن سکھاؤ، قرآن کی تلاوت سکھاؤ، کیونکہ بغیر عشق رسول اور عشق آل رسول کے قرآن کو سمجھنا ناممکن۔ جن کے سینوں میں، اور یہ قرآن ایک ایسی بابرکت کتاب، ویسے تو آج کے مسلمانوں نے اس کتاب کو، اور اس کتاب میں 114 صورتیں ہیں، ان 114 صورتوں میں آج کے مسلمان نے ایک یاسین کو پکڑ کے رکھا ہے، سورۃ الیاسین، اور دوسری سورت سورہ ملک تبارک الذی، یہ دو صورتوں کو پکڑے رکھا ہے۔ سورہ یاسین اس لیے کہ کوئی نہیں مرتا تو پڑھا دو، اور سورہ ملک اس لیے کہ مر گیا ہے تو 5 جمعرات پڑھا دو۔ یاسین کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، یہ بات حق ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سکرات آسان ہو جاتی ہے، اس سے مجھے انکار نہیں ہے۔ روزانہ سونے سے پہلے جو بندہ، جو مسلمان سورہ یاسین، سورہ ملک کو پڑھ کر سوئے، سورہ تبارک الذی کو پڑھ کر سوئے، تو اس کی قبر اللہ روشن فرما دے۔ اس کی فضیلتوں سے مجھے انکار نہیں ہے، مگر صرف اس کو ایصال ثواب کے لیے فکس نہ کرو۔ قرآن پاک یہ ایسی عظمت و برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم
جسے دنیا فاتح خیبر کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا داماد مصطفیٰ کے نام سے جانتی ہیں، وہ علی جسے مصطفیٰ یوں کہے کہ میں علم کا شہر ہوں، علی جس کا دروازہ، وہ علی ارشاد کرتے ہیں کہ اگر میرے گھوڑے کی لگام کھو جائے تو میں کسی کو نہیں پوچھتا، گھوڑے کی لگام کھو جائے تو میں لوگوں سے نہیں پوچھتا کہ کہاں رکھی ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں پوچھتا، قرآن میں دیکھتا ہوں رب مجھے اس کا سرنامہ عطا فرما دیتا ہے۔ علی گھوڑے کی لگام کو بھی ڈھونڈنا ہو تو اس میں سے ڈھونڈے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے گھوڑے کی لگام کو بھی قرآن سے ڈھونڈا، اور ہم اور آپ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ لوگوں سے سیکھ رہے ہیں۔ ارے قرآن جیسی کتاب تجھے رب نے عطا فرمائی، اس کو پڑھو سمجھو، اور بالکل فی سبیل اللہ الحمدللہ 10 روپے بھی چارج نہیں رکھا میں نے، 1 روپیہ بھی چارج نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد بحمدہ تعالی درس قرآن کے نام سے ایک محفل کو سجایا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ کافی نوجوان حاضر باش ہوتے ہیں، بغیر چارج کے کہ بھئی قرآن کو پڑھو، قرآن کہنا کیا چاہتا ہے، اس میں کیا لکھا ہے، اس میں کیا بتایا گیا ہے، مگر آپ پھر بھی گھر آ جائیں، پھر بھی آپ کی حاضری نہیں۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، مگر آپ اپنی اولاد کو یہ تعلیم کب دیں گے؟ جب یہ تعلیم آپ کے اندر ہوگی۔ آپ ہی پڑھے لکھے نہ ہوں گے، آپ ہی سمجھدار نہ ہوں گے تو آپ اپنی اولاد کو کیا تعلیم دیں گے؟ آپ اپنی اولاد کو کیا درس دیں گے، کیا سبق دیں گے؟ تو امام الانبیاء مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرنے سے پہلے آپ اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھا کر جاؤ۔ ایک عشق مصطفیٰ، دوسرا عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، اور نمبر 3 قرآن کی تعلیم، قرآن کی محبت۔ اور یہ قرآن ایسی عظمت و برکت والی کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھو تو ثواب، دیکھو تو ثواب۔ جس کے پڑھنے اور دیکھنے میں جب رب نے یہ ثواب رکھا ہے تو اس کے سمجھنے والے جب ہم ہو جائیں گے تو یاد رکھے دنیا کی بڑی بڑی ڈگریوں والے پیچھے رہ جائیں گے، قرآن کو سمجھنے والا یہاں بھی آگے ہو جائے گا، محشر میں بھی آگے ہو جائے گا۔ لہذا قرآن کی تعلیم ایسی تعلیم ہے جو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرتی ہے، قبر میں بھی کامیابی عطا کرتی ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرتی ہیں۔ لہذا دوستو، اللہ رب العزت نے جہاں نماز کا حکم دیا ہے، جہاں روزے کا حکم دیا، جہاں حسن اخلاق کا حکم دیا ہے، وہی رب نے، وہی خدا نے آپ کو اولاد کی اچھی تربیت کا بھی حکم دیا ہے۔ لہذا آپ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ تمام کو اس پر عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ لیجئے ٹنڈاؤ کی شاہی جمعہ مسجد میں کچھ سخی حضرات ہیں جو ماشاءاللہ